اور ابھی پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمیں آپ کی صحت کا خاص خیال ہے، اور صحت سے ریلیٹڈ ہمارا جو ٹاپک ہے سر درد ہے۔ سر درد میں بہت ساری اقسام ہوتی ہیں۔ میگرین پہ آج بات کریں گے۔ میگرین جو ہے یہ سر کا ایک ایسا درد ہے جو کافی زیادہ اذیت ناک ہوتا ہے۔ اس کا جب اٹیک ہوتا ہے تو اس کے ریزنز کیا ہیں، یہ کیوں اٹیک کرتا ہے بندے کو، اور اس کا دورانیہ پھر اگر یہ درد آپ کو ہو جاتا ہے تو ایسے کون سے حکمت کے اکارڈنگ نسخے ہیں، اور حکمت کیا کہتی ہے کہ کون سے عملی اقدامات ہیں، کچھ اس طرح کی احتیاط ہے، کچھ غذائیں ہیں۔ یہ سب کر کے اول تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم جاننے کی کہ یہ درد اس کا اٹیک ہو ہی نہ، اور اگر ہو جاتا ہے تو اسے بچاؤ کس حد تک ممکن ہے۔ یہ پین اس قدر اذیت ناک ہوتا ہے کہ اس سے ہم نے بچنا کیسے ہے، اس درد کو کم کیسے کرنا ہے۔ تو اس تمام طرح امور پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہم نے خاص طور پر دعوت کی اپنے مارننگ شو میں جناب حکیم محمد عثمان چشتی صاحب کو۔ اپنے مارننگ شو میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، کیسے ہیں آپ نے آپ؟ مجھے مدعو کیا۔ یو آر موسٹ ویلکم۔ آج کا ٹاپک ہمارا کافی امپورٹنٹ ہے، میگرین پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ سر درد، سر درد جو ہے یہ اس میں میگرین کی بہت ساری اقسام ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، کچھ کو لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے۔ یہ رائٹ لیفٹ ہوتا ہے یا یہ فور ہیڈ میں یا بیک سائڈ پہ، یہ کیا ہے میگرین کا درد؟ بیسیکلی یہ جو مائیگرین پرابلم ہوتی ہے یہ 12 سال سے بچے سے لے کے اور عموماً عام طور پہ 50 سال کی عمر تک ہوتی ہے۔ یہ ڈیفائن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یہ آیا کہ جون سا نا یہ رائٹ سائڈ پہ زیادہ ہوتا ہے یا لیفٹ سائڈ پہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ سر کے مختلف حصے میں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ مائیگرین کچھ ایسی پرابلم ہے جو کہ خاص طور پر باڈی میں خشکی کی بنا پہ، ڈرائنس کی بنا پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ نروس سسٹم ویک ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ ہماری نروز اتنی زیادہ ویک ہو جاتی ہیں، ان کی پوٹینشیل لیول اتنا زیادہ کمپریس ہو جاتا ہے جس کی بنا پہ ہمیں سر میں درد شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور عمومی طور پر یہ خواتین میں زیادہ یہ مرض دیکھا گیا ہے۔ اس کو کیونکہ اردو میں، عربک میں اس کو درد شقیقہ کہا جاتا ہے۔ ہاں جی۔ اور یہ عورتوں میں یہ مرض زیادہ ہے، ٹھیک ہے، بنسبت مردوں میں اس کی شرح جون سی عورتوں میں زیادہ ہے۔ اور اب آپ جیسے کہ آپ نے یہ سوال کیا کہ آیا کہ یہ رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ یا سر کے پچھلے اور بدل کے بھی ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو یہ میں تو آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ تو درد ایک ایسا ہے جس کی نوعیت جون سی ہے وہ پیٹ میں بھی محسوس کی جا سکتی ہے، جس کی نوعیت جون سی ہے سر کے پچھلے حصے میں بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ وامٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے نا۔ ایگزیکٹلی۔ یہ پھر اس کے آگے علامات کی جانب اگر ہم آئیں گے تو اس میں وامٹنگ بھی ہے، نوزیا بھی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم درد کے سر میں درد کیونکہ مختلف اقسام کے ہوتے ہیں۔ جب ہم درد شقیقہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس میں جو علامات ہوتی ہیں ان کو ڈیفائن کیا جاتا ہے، پھر اس کو کیونکہ اس کی کلینکل ڈائگنوسٹک اس کے موجود ہیں، اس کا کوئی ٹیسٹ موجود نہیں ہے ابھی تک، ٹھیک ہے۔ کیونکہ کبھی بھی آپ کے پاس سر میں درد کے لیے کوئی پیشنٹ آتا ہے اور وہ کہتا ہے، وہ آپ سے یہ کمپلین کرتا ہے کہ جی مجھے آدھے سر میں درد ہے، یا مجھے درد شقیقہ ہے، یا مجھے اس قسم کا جون سا سر میں درد ہو رہا ہے، تو پھر اس کے لیے جون سا نا ہمارے پاس کوئی ایسا ٹیسٹ موجود نہیں ہے۔ ہم صرف اس کو کلینکل ڈائگنوسٹک میں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی علامات لے کے پھر اس سے ہم یہ اخذ کرتے ہیں کہ آیا کہ اس کو درد شقیقہ ہے، یا اس کو کوئی اور سر میں درد ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور پین ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ سر میں درد ہو رہی ہے۔ اس کی نظر کی کمزوری ہے، جن لوگوں کی نظر کمزور ہوتی ہے ان کو بھی ایگزیکٹلی نظر میں کمزوری کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ اسٹومک کنڈیشنز کی بنا پہ بھی ایسا ہو سکتا ہے، یا سم ٹائم مسکولر ویکنس کی بنا پہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا۔ اور یا سم ٹائم ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو نہیں، یہاں پر ہم بات کریں میگرین اور عام جو درد ہوتا ہے سر کا، سر درد ہوتا ہے، اس میں کچھ فرق ہے؟ کس طرح سے ڈائگنوز کرتے ہیں؟ کیونکہ جب کلینکل ڈائگنوسٹک میں آتے ہیں تو ہمارے پاس جو سٹارٹنگ میں جو علامات ہوتی ہیں، سر میں درد سے پہلے وامٹ کا ہونا، یا بعض اوقات جون سا ہے متلی کا ہونا۔ کبھی کسی پیشنٹ نے چشتی صاحب یہ بھی آپ سے کمپلین کیا کہ اس اٹیک سے پہلے اس کے ایسے آئز میں ایسے سرکل بننا شروع ہو جاتے ہیں، دھندلا آنا شروع ہو جاتا ہے؟ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آئز کے کارنیا پہ جون سا نا اس کو نظر آتا ہے کہ جس طرح جون سا نا مجھے کوئی وائٹ کلر کا ڈاٹ نظر آ رہا ہے، یا دھندلا پن نظر آ رہا ہے، دھندلا پن، اور پھر آئی سائڈ آپ کی دھندلانا شروع ہو جاتی ہے باقاعدہ۔ ایگزیکٹلی۔ یا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس کو خاموشی بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے، وہ دل کر رہا ہوتا ہے اس کا کہ میں خاموش ہو جاؤں، میرے سامنے کوئی بات نہ کرے، میرے سامنے کوئی ہنسے نہ، میرے سامنے کوئی روئے نہ۔ اس قسم کی وہ کنڈیشن کو زیادہ لائک کرتا ہے، وہ خاموشی اور بند کمرے میں رہنا زیادہ لائک کرتا ہے۔ ایگزیکٹلی، وہ روشنی کو بھی اریٹیٹ ہو رہا ہوتا ہے، وہ کوشش اس کے کہ ڈم لائٹ میں رہوں۔ اور سم ٹائم جون سا نا ایسا پیشنٹ وہ دیکھا گیا ہے جو کہ یا تو ان لوگوں کو درد شقیقہ زیادہ ہوتا ہے جو کہ رات کو لیٹ نائٹ تک جاگتے ہیں، یا وہ لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے جو کہ لیٹ کھانے پینے کے عادی ہوتے ہیں، یا جن کو
ٹائم سے کھانا پینا نہیں ہوتا. اچھا میں ایک اور چیز کا آپ کو بتاتا چلوں کہ درد شقیقہ 90% ان لوگوں میں دیکھا گیا ہے جن کا ٹائم شیڈول کھانے پینے کا بہت زیادہ تبدیل ہے. مثال کے طور پر یا تو وہ کھا ہی بالکل نہیں رہے, یا جب کھا رہے ہیں تو اوور ڈوز کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو یا تو بہت زیادہ اوور ایٹنگ کر رہے ہیں یا پھر کھانا ہی نہیں کھا رہے, ٹھیک ہے, اور عمومی طور پر وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہمارا بی پی لو ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے میں نے اپنے کلینکل ڈائگنوسٹنگ میں, جو پیشنٹ درد شقیقہ سے وابستہ ہوتے ہیں ان کے بی پی لو نہیں ہوتے بلکہ ان کے بی پی ہائی جا رہے ہوتے ہیں. اور سم ٹائم وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ نمک والی کوئی چیز کھا رہے ہوتے ہیں, نمکین چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمارا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے, ہمیں سر میں درد ٹھیک ہو جائے. وہ ہوم ریمیڈیز مختلف قسم کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے. آپ کو فوراً جانسن ایک معالج کے پاس جانا چاہیے اور اس کو ڈائگنوز کروانا چاہیے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ آیا کہ وہ درد شقیقہ ہی ہے یا اس کے علاوہ کوئی سر میں درد. یعنی کہ یہ جو درد شقیقہ ہے اس کا تعلق معدے, جگر, اعصاب کی کمزوری, مطلب کسی بھی چیز سے ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے, یہ کھانا, اور آپ نے صحیح کہا, یہ اوٹ پٹانگ آپ کی روٹین ہو جاتی ہے, نیند پوری نہیں ہوتی ہے اکثر لوگوں کی, ہے نا, اس حوالے سے بہت زیادہ ہوتا ہے, ڈپریشن بہت زیادہ ہوتا ہے. بالکل. اب آج کل کے دور میں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارا اسکریننگ ٹائم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, ہم لیٹ نائٹ تک ہم موبائل کا استعمال کرتے ہیں. تو میں یہ ضرور ایڈوائز کروں گا ناظرین سے کہ آپ سونے سے کم از کم آدھا سے پونا گھنٹہ پہلے موبائل کو سائڈ پہ رکھ دیں, اسکریننگ بالکل یوز نہ کریں. آپ کو خود فیل ہوگا کہ ہمارے رات 8 بجے کے بعد ہمارے ایسے ہارمونز ہوتے ہیں جو کہ ریلیز ہوتے ہیں دماغ سے, جو کہ ہمیں یہ سگنل دیتے ہیں کہ اب ہمیں آرام کر لینا چاہیے, اب ہمیں اپنی نیند کو پورا کرنا چاہیے اور اب ہمیں سو جانا چاہیے, ٹھیک ہے. اب وہ اگر ہارمون تب ریلیز ہوں گے جب ہم اپنا اسکریننگ ٹائم کو آؤٹ کر دیں گے اور اپنے بیڈ پہ ایزیلی ایسے ایٹماسفیئر میں چلے جائیں گے جہاں پہ ہمیں پرسکون نیند آ سکے, ٹھیک ہے. مگر ہم یہ چیز کو اوائڈ کرتے ہیں, ہم لیٹ نائٹ تک کھانا کھاتے ہیں, لیٹ نائٹ تک جاگتے ہیں, لیٹ نائٹ تک اسکریننگ یوز کرتے ہیں. ایک اور چیز میں میئر کرتا چلوں, اس میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ اونچی آواز میں بات کرتے ہیں یا لاؤڈ میوزک سنتے ہیں یا لاؤڈ قسم کی ایکٹیویٹی میں حصہ لیتے ہیں, ان لوگوں کو درد شقیقہ بہت جلدی ہو جاتا ہے اور ان کو ہوتا ہے کیونکہ یہ مسکولر ویکنس کی بنا پہ بھی ہوتا ہے اور دماغ کی شریانیں جو سی ہیں وہ بہت زیادہ خشک ہو جاتی ہیں, ڈرائی ہو جاتی ہیں, اس بنا پہ یہ معاملہ ہوتا ہے. اور آبویسلی یہ پانی کی کمی سے بھی ہوتا ہے, ہمیں اچھی پانی کی مقدار کو لینا چاہیے, استعمال کرنا چاہیے, اور ہوا کو, کمرے کی جو ماحول ہے اس کو ہوادار ہونا چاہیے. بہت سارے لوگوں میں نے دیکھا آج کل سردیوں کا موسم ہے, لوگ ہیٹر کا استعمال کرتے ہیں. اچھا, کراؤڈ میں آپ چلے جاؤ, کراؤڈ ایسا ہو کہ رش بہت زیادہ ہو, ایسی جگہوں پہ وہ آپ کو پھر وہ دھندلاپن, وہ جو آپ نے بتایا وائٹ اسپاٹ ہونا, کیونکہ مجھے خود میں میگرین کا پرابلم ہے, تو یہ سارے سمٹمز آئی کین انڈرسٹینڈ, آئی کین فیل دی پین آف پیشنٹ کہ کیا خطرناک, اذیت ناک وہ ٹائمنگ ہوتی ہے جس دوران آپ کو میگرین ہو رہا ہوتا ہے. یقین کریں ایسے لگتا ہے جیسے سانس نہیں چل رہی آپ کی, اتنا دردناک ہوتا ہے, اذیت ناک ہوتا ہے یہ. بالکل ایسے ہی ہے. میں اس کے بارے میں بھی آپ کو 1-2 چیزیں میں بتاتا ہوں, جب علاج کی طرف آئیں گے تو وہ بہت ایزی اس کا علاج ہے, مگر عمومی طور پر سب سے پہلے تو میں اس کے بچاؤ کے اور اس کی وہ علامات بتا رہا ہوں جس میں ڈیفائن پیشنٹ کو یہ خود ڈیفائن ہو جائے کہ کیا یہ مجھے درد شقیقہ ہی ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور درد موجود ہے. اچھا, ایک اور چیز میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, جو لوگ زیادہ لون لیس فیل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان لوگوں میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ درد بڑھ جاتا ہے. جو اکیلے رہتے ہیں یا جو ہاسٹلز میں رہتے ہیں یا وہ لوگ جن کا جو سا ملنا جلنا لوگوں کے ساتھ سماجی تعلقات کم ہیں, ان لوگوں میں یہ درد زیادہ دیکھی گئی ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے خاص طور پر ہیپی ہارمونز جو سے ہوتے ہیں ان میں ریلیز نہیں ہو رہے ہوتے, ان میں مسکراہٹ نہیں آ رہی ہوتی, جس کی وجہ سے وہ لوگ بہت زیادہ انزائٹی, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور ان لوگوں کو درد شقیقہ زیادہ دیکھا گیا ہے. اور پھر بھی ایک اور چیز ان لوگوں میں بھی زیادہ دیکھا گیا جو لوگ یا تو سرد ممالک میں رہتے ہیں یا سرد ایٹماسفیئر میں رہتے ہیں یا ٹھنڈی چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں, جس میں کولڈ ڈرنکس, بیوریج, جوسز یا اس کے علاوہ مختلف قسم کے سافٹ ڈرنک, ہارڈ ڈرنک کا زیادہ استعمال کرتے ہیں, ان میں بھی درد شقیقہ زیادہ دیکھا گیا. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا, کچھ آپ علاج کوئی ہمیں بتانا چاہے حکمت کے اکارڈنگ, کوئی ایسا نسخہ کہ اگر یہ کسی کو اٹیک ہوتا ہے تو اسے فوری طور پر ریلیف کس طرح سے حاصل کیا جائے؟ اچھا, بیسیکلی یہ جو پرابلم ہے نا, ابھی تک یہ مکمل طور پر ڈیفائن نہیں ہو سکی کہ آیا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں, مگر ہماری حکمت کی روح سے تو ہم تو اس کو انالیسس کر لیتے ہیں. یہ عمومی طور پر ان لوگوں کو بھی زیادہ ہوتا ہے جن کو دائمی قبض رہتی ہے, جن کو کانسٹیپیشن رہتی ہے, یا جو اوور ایٹنگ کرتے ہیں, یا جو بہت ہی کم لیس مقدار میں فروٹ کا استعمال کرتے ہیں, فروٹ کا, ویجیٹیبل کا, یہ ان لوگوں میں بھی زیادہ دیکھا گیا ہے. اور جن کی بلڈ میں آکسیجن کا لیول کم ہو جاتا ہے, ان لوگوں میں بھی درد شقیقہ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے.
اب میں اس کے علاج کی جانب اگر آپ کو میں بتاتا چلوں تو سب سے پہلے نمبر پہ ایک چیز نوٹ کر لیں کہ کیونکہ یہ جو پرابلم ہے یہ ڈرائنس کی بنا پہ ہوتا ہے، تو عموماً طور پر جو سا نا ہم لوگوں کو یہ اویئرنیس نہیں ہوتی کہ یہ ہم اس کے کیا کیا چیزیں کا استعمال کریں. بہت سارے لوگ جو سا کیفین کا، نیکوٹین کا یا مختلف قسم کے کافیز کا استعمال فوراً کرتے ہیں کھانے کے بعد تاکہ ہمارے سر میں درد نہ ہو یا ہمارے آدھے سر میں درد نہ ہو. تو ویسے تو عموماً طور پر یہ زیادہ سے زیادہ اوائڈ کرنا چاہیے کیفین کو بھی اور نیکوٹین کو بھی. سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے، اگر آپ کے آدھے سر میں درد ہو رہا ہے تو آپ نے ناف میں 3 سے 4 ڈراپس جو سے ہیں وہ آئل کے استعمال کر لیں، زیتون کے، یا پھر اگر آپ کو سب سے بیسٹ ہے کہ آپ لیونڈر آئل استعمال کریں. آپ اپنے دونوں کانوں کے دونوں سوراخوں میں 3 آپ ڈراپ استعمال کریں، ناف میں 4 سے 5 قطرے استعمال کریں، اور خاص طور پر ناک کے بھی دونوں اطراف میں آپ 2 قطرے استعمال کریں زیتون کے تیل. اگر ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر سب سے بیسٹ ہے لیونڈر آئل. لیونڈر آئل جو سا ہے وہ بہت اچھا ہے. لیونڈر ایک فلاور ہوتا ہے، اس کا آئل دستیاب ہے بآسانی سے. ٹھیک ہے، اس کو سونگھنے سے، اس کے سنف کرنے سے بھی آپ کے سر میں درد کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت اچھی ہوم ریمیڈی کے ساتھ ساتھ یہ علاج ہے، یہ مکمل علاج ہے. آئل جو ہے یہ ایزیلی مل جاتا ہے. ایگزیکٹلی یہ مل جاتا ہے کسی بھی اسٹور سے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، لیونڈر جو ہے ہماری حکمت کے لحاظ سے جو نا اس کو جروب دماغ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ دماغ کا جھاڑو بھی کہا جاتا ہے، کہ دماغ کے اندر جتنے فضلات ہیں یا وینز ہیں جو پریس ہو گئی ہیں یا جن میں بلڈ کی سرکولیشن متاثر ہے یا بہت زیادہ جو ہے نا وہ خشکی ہو گئی ہے، تو اس بنا پہ ہم لیونڈر فلاورز کی بہت ساری میڈیسنز ہماری حکمت میں موجود ہیں. لیونڈر کا آپ کعوہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور لیونڈر مینز استقدوس اس کو کہا جاتا ہے. بنانا کیسے ہے کعوہ؟ اس کا جسٹ آپ 1 کپ 1.5 کپ پانی لے لیں، اس میں آپ 2 چمچ استقدوس کے ڈال کے تو اس کو بوائل کر کے وہ پانی آپ پی سکتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا آپ آدھے سر کے درد میں ریلیف محسوس کر سکتے ہیں. اچھا، فلاور تو بڑا خوبصورت سا ہے، پرپلش کلر کا ہوتا ہے نا. ایگزیکٹلی پرپل کلر کا ہوتا ہے، اور یہ بڑا اچھا، یہ لیونڈر فلاور، لیونڈر کی خوشبو جو سی ہے یہ بہت اچھی ہے. اچھا، عمومی طور پر یہ جو آدھے سر میں درد ہوتا ہے یہ ان لوگوں پہ بھی زیادہ ہوتا ہے جن کو اسمیل سے الرجی ہوتی ہے، جن کو خوشبو سے الرجی ہوتی ہے، یا جن کو بہت زیادہ ہارڈ پرفیوم ان کے فوراً سر میں درد پیدا کر دیتا ہے، یا ان لوگوں کو بھی زیادہ ہوتی ہے جو کہ خاص طور پر جو لوگ کوکنگ کے دوران جن کے سر میں درد شروع ہو جاتی ہے، مسالوں کی، گرم مسالوں کی. یہ گرمیوں میں بہت پرابلم ہوتا ہے، گرمی کے سیزن میں جب آپ کوکنگ کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ تو یہ ہوتا ہے، بالکل اٹیک ہوتا ہے. اور ایک اور چیز میں بتاتا چلوں، لیکن یہ میرے خیال سے یہ جو یہاں پر یہ پلانٹ ہے یہ پاکستان میں اتنی بہت بآسانی سے دستیاب ہے، اور یہ ہر ایک پنسار سٹور سے آپ کو مل سکتا ہے. لیونڈر جس کو کہتے ہیں پلانٹ گھر میں بھی رکھنا چاہیے، ویسے بھی بہت اچھا ہے، ہیپی ہارمونز جو ہے ریلیز کرتا ہے. اور ویسے ایگزیکٹلی بالکل ایسے ہی ہے، اور یہ خاص طور پر دماغ کے تمام قسم کے امراض کے لیے اچھا ہے، اور درد شقیقہ کے لیے تو آلموسٹ اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. میں تو لیونڈر کا پلانٹ لا کے گھر میں رکھوں، وہ ضرور آپ بالکل اگر کہیں سے مل گیا تو، یعنی کہ اچھا ہے یہ. اچھا، یہ مائگرین کی علامات آپ نے ہمیں بتائیں، آپ نے کہ کس طرح سے ہو سکتا ہے، اٹیک ہو سکتا ہے. غذائیں، خشکی آپ نے کہا جس کی باڈی میں ہوگی جس انسان کی، غذائیں کون تیز مسالہ جات ہیں، اس میں ترش غذائیں بھی ہوتی ہیں کیا؟ اچھا، سب سے پہلے یہ ایک اور چیز بھی میں نے دیکھی ہے اپنی کلینکل ڈائگنوسشن میں کہ یہ ان لوگوں کو بھی زیادہ ہوتا ہے جن میں وٹامن B2 کی کمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور جن میں میگنیشیم کی کمی ہوتی ہے، اور جن میں میگنیشیم کی کمی ہے آپ دیکھیں ان کو نیند نہیں آتی، یا ان کو بہت زیادہ رات کا جگراتا ہوتا ہے، غصہ بہت آتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، تلخی ہوتی ہے، ہر بات پہ چڑچڑاپن، تو یہ ان لوگوں میں بھی زیادہ دیکھا گیا ہے. اور میگنیشیم کی کمی آپ کو پتہ ہے، میگنیشیم، اور نیند، ڈیپ سلیپ تو وہ ہوتا ہی نہیں ہے نا. ایگزیکٹلی ڈیپ سلیپ تو بالکل نہیں ہوتا. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز آپ کے کیا اسے کہیں گے، مطلب کہ حصوں میں، اس کو اصل میں انسومیا پرابلم میں جو لوگ انسومیا کی پرابلم میں شکار ہیں ان میں 90% جو ہے نا مائگرین کا ایشوز بھی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس حوالے سے جو ہے نا یہ اچھا ایک اور چیز جو کہ میں بتاتا چلوں ناظرین کو کہ یہ ہائپر انسومیا جن لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر زیادہ دیر تک وہ لوگ سوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان لوگوں میں بھی یہ جو ایشو ہے مائگرین کا وہ زیادہ دیکھا گیا ہے، کیونکہ وہ لوگ روم کلوز ہوتا ہے، ہوادار نہیں ہوتا، اور وہ اندر آکسیجن کا لیول کم ہو جاتا ہے، اور وہ زیادہ لیٹ نائٹ تک سوتے رہتے ہیں یا زیادہ دن تک سوتے رہتے ہیں، یا رات کو سوتے نہیں یا دن کو سوتے رہتے ہیں، ان کو ہائپر انسومیا کہتے ہیں. وہ ہائپر انسومیا میں بھی جون سا ہے وہ مائگرین کا ایشو زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو علاج کی جانب اگر آپ کہیں گے تو میں ایک اور چیز ناظرین کو بتانا چاہوں گا
کہ اس میں آپ 3 چیزیں لے لیں اور بہت بآسانی مل جاتی ہیں, اور تقریباً 2 چیزیں تو ایسی ہیں جو ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں. ایک تو خشک دھنیا, دوسرے نمبر پہ سونف, اور تیسرے نمبر پہ زرد ہریڑ. یہ 3 چیزیں آپ ایسی لے لیں, ان کو پسائی کر لیں آپ, ہم وزن پسائی کر لیں, ٹھیک ہے, اور 1-1 چمچ صبح شام استعمال کریں نیم گرم پانی کے ساتھ. آپ بہت جلدی اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں مائیگرین سے. اور یہ بہت, حتیٰ کہ آپ کی 1 ٹی اسپون 1 گریوٹی 1 ڈوز آپ کو فوراً ریلیف کر سکتی ہے. اچھا, ایک اور چیز جو کہ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ لونگ کا جو تیل ہوتا ہے جس کو کلوو آئل کہا جاتا ہے, وہ فوراً ریلیف کر سکتا ہے نیم گرم پانی میں 1 ٹی اسپون ڈالنے سے. آپ فوراً اس کو شیک کر کے اگر آپ پی لیں تو آپ فوراً سر میں درد کی ریلیف محسوس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کلوو آئل جون سا ہے وہ بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کی باڈی کو آکسیڈیل بھی کرتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جون سا نا آپ کی وین میں بلڈ کی سرکولیشن کو نارملائز کرتا ہے, اور اس کے ساتھ جون سا نا آپ کی باڈی ایکٹیو ہونی شروع ہو جاتی ہے, آپ کی موومنٹ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور عمومی طور پر جو مائیگرین ایشو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بڑا اچھا آپ ہمیں بتا رہے ہیں, اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر